لالچ کے سمندر میں ایمان کی کشتی ہے، ہر قوم زمانے کی یہ دیکھ کے ہنستی ہے۔ جس قوم نے بھی اپنی تہذیب مٹا ڈالی، وہ قوم زمانے میں عزت کو ترستی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالصمد مصباحی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور سبق آموز کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ اس کہانی کو سنیں گے اور دوسروں کو بھی پہنچائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زید کی بیوی زید کے گھر میں آتے ہی زید پر برس پڑی۔ دھیان رہے، زید ایک دیندار، شریف اور نیک لڑکا تھا، لیکن اس کی بیوی مزاج میں اس سے بہت ہی الگ تھی۔ اسلامی تہذیب پر انگلی اٹھانا اس کا معمول تھا اور مغربی تہذیب کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ زید کی بیوی زید کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی، بس بہت ہو گیا، اب میں اس گھر میں ایک نوکرانی بن کر نہیں رہ سکتی۔ تم اور تمہاری تہذیب عورت کو غلام بنانا چاہتی ہے۔ دیکھو مغربی کلچر کو، وہاں عورت کتنی آزاد ہے۔ عورت اس مغربی کلچر میں جہاں چاہے وہاں گھوم سکتی ہے، لیکن ایک تم ہو اور تمہاری دقیانوس اسلامی تہذیب ہے جو عورت کو گھر میں قید کرنا چاہتی ہے۔ زید کی بیوی ابھی خاموش بھی نہ ہو پائی تھی کہ زید نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور اسے پکڑ کر بیڈ روم میں لے کر گیا۔ زید نے اپنی بیوی کو بیڈ پر بیٹھایا اور خود فرش پر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی سنجیدگی سے پرسکون لہجے میں بولا، میری محترمہ، یہ بات صحیح ہے کہ عورت بیوی ہونے کی حیثیت سے گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے، لیکن تمہارا یہ کہنا کہ میں اور میری اسلامی تہذیب عورت کو گھر کا قیدی بنانا چاہتی ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ مذہب اسلام نے اگر تمہیں گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے تو یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ میری محترمہ، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ مذہب اسلام نے تم پر صرف ایک پابندی عائد کی ہے، وہ کیا ہے کہ تم گھر پر رہو، لیکن اس کے بدلے میں مذہب اسلام نے تمہیں کتنی سہولتیں دی ہے۔ شادی سے پہلے بیٹی اور بہن کی صورت میں عورت کے تمام حقوق کو اس کے بھائی اور اس کے باپ پر لازم کیا ہے۔ شادی کے بعد عورت کے تمام اخراجات کو اس کے شوہر اور اس کے بیٹوں پر لازم کیا ہے، یعنی ایک عورت کو روزگار کے لیے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام اخراجات اس کے گھر کے مرد ہی اٹھائیں گے۔ زید نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور ہاں، یہ جو تم مغربی تہذیب کے گن گاتی ہو نا، یہ بھی تمہاری بڑی غلط فہمی ہے۔ زید نے مغربی تہذیب پر سوالیہ نشان مارتے ہوئے کہا، کس مغربی تہذیب کی بات کر رہی ہو؟ وہی مغربی تہذیب جس میں عورت کو صرف استعمال کی چیز سمجھی جاتی ہے، وہی مغربی تہذیب جس میں عورت کو صرف خواہشات نفسانی کی تکمیل کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، وہی مغربی تہذیب جس میں جنسی ضرورت کی تکمیل کے لیے شادی کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، بلکہ وہاں پر جانوروں کی طرح تمام رشتے گڈمڈ ہیں۔ میری محترمہ، جس مغربی تہذیب کے مقابلے میں تم نے اسلامی تہذیب کو دقیانوسی تہذیب کہا، اس تہذیب کا حال یہ ہے کہ وہاں پر عورت کی کچھ بھی عزت نہیں ہے، وہاں پر کسی شوہر کا تصور نہیں ہے جو بیوی کو یہ کہہ سکے، بیگم تم گھر پر رہو، میں ضرورت کی ہر چیز تمہیں لا کر دوں گا۔ جس مغربی تہذیب کے تم گن گاتی ہو، وہاں پر کسی بیٹے کا تصور نہیں ہے جو کہہ سکے، ماں تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حکم دو۔ جس مغربی تہذیب کی تم دل دادا ہو، اس مغربی تہذیب میں بیٹی کا کوئی تصور نہیں ہے جو یہ کہہ سکے، ماں تم تھک گئی ہو، ذرا آرام کر لو، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ جس مغربی تہذیب کے تم گن گاتی ہو، اس مغربی تہذیب میں عورت ہی اپنے گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے اور اپنے روزگار کے لیے اسے ہی دفتروں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ زید نے آخر میں اپنے لہجے کو بدل کر بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بیوی کو کہا، مسلمان عورتیں کسی رانی سے کم نہیں، باپ کے سایہ میں لاڈو پیار سے پلتی ہے، بھائی ان کا محافظ ہوتا ہے، بیٹا ان کا سہارا ہوتا ہے اور شوہر زندگی بھر کا ہم سفر ہوتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو
कि घर में बैठकर कुछ काम कर लेने से तुम नौकरानी बन गई। ये खाने पीने का इंतज़ाम भी तुम पर तुम्हारे शौहर का एहसान है। तुम्हें तो मगरिबी औरतों से इबरत हासिल करनी चाहिए। याद रखो, आज़ादी निस्वा के सुनहरे ख्वाब दिखाकर तुम्हारे वक़ार को मजरूह करने की साजिश की जा रही है। याद रखना, अगर तुमने इस साजिश को समझने की कोशिश नहीं की तो तुम भी गली कूचे की जीनत बन जाओगी। ज़ैद के इस नर्म और गर्म लहजे में हकीकत की दास्तान सुनकर ज़ैद की बीवी के होश ठिकाने लग गए थे। दोस्तों, ज़ाहिर में तो ये एक अफसाना है, लेकिन हकीकत में इसके ज़रिए से आज़ादी निस्वा का नारा लगाने वाली ख़वातीन को हकीकत का आईना दिखाना है। आप लोगों ने यहाँ तक साथ दिया, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ।